آج انہوں نے حکم دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کر لی جائے۔ 3 افراد ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر داخلہ صاحب ہیں اور فوج کے ایک اعلیٰ آفیسر ہیں۔ اب یہ پچھلے 4 دنوں سے یہی مسئلہ بنا ہوا تھا، ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی، اور یہ عمران خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اس حوالے سے۔ لیکن میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ کس طریقے سے نون لیگ، رانا ثناءاللہ، شہباز شریف، نواز شریف ہر ایک کو ماموں بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ہر ایک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو کچھ بھی کر رہے تھے اس کا ملبہ ڈال رہے تھے اداروں پر۔ ایک تو یہ پوری جو ایف آئی آر کا معاملہ اس پر بتاؤں گا، دوسرا جو عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا اس کے حوالے سے ایک بہت میں امپورٹنٹ انفارمیشن آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کائنڈلی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی ملاقات طے ہو چکی تھی۔ جس دن یہ وزیر آباد والا واقعہ ہوا، اگر اس دن یہ واقعہ نہ ہوتا تو اس رات کو ایک بہت ہی اہم ملاقات طے ہو چکی تھی۔ سارے معاملات، میں پلیز میرے جو ورڈز ہیں آپ ان کو ذرا غور سے سنیے، سارے معاملات تقریباً طے پا چکے تھے۔ ایک ایشو، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ایشو کون سا ہے، میں پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ نواز شریف کیا چاہتا ہے اور عمران خان کون سی بات پر بالکل ڈٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر کوئی بھی کسی طرح کا بھی معاملہ جو ہے وہ میں حل نہیں کروں گا اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا، آپ سن کے جانا ہے آپ نے۔ میں ذرا یہ جو میرا چیتا کھڑا ہے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ہے خاور، اس سے پوچھتے ہیں، خاور یار یہ جو ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے، یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اداروں پر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی بس اس کی وجہ سے ہم نہیں کریں گے۔ تو آج ایکسپوز ہو گئے ہیں اس لیے کہ آج آئی جی صاحب نے رپورٹڈلی بظاہر ایسا ہے کہ جھوٹ بولا ہے وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ سماعت ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو حکومت نے منع کیا ہے جی کہ ایف آئی آر نہ درج کروں، جس پر بہت اچھا فواد چودھری کا انالیسس تھا، ان کا تبصرہ تھا، ان کی بات تھی کہ پنجاب حکومت کا مطلب ہے کابینہ۔ بتائیں کہاں پر کابینہ نے یہ ڈائریکشن دی کہ آپ ایف آئی آر درج نہ کریں؟ تو ایک تو آئی جی صاحب نے جھوٹ بولا، دوسرا کل انہوں نے بڑا یہ ڈرامہ کیا کہ خط لکھ دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ اس لیے لکھا کہ اب ان کی یونائٹڈ نیشن میں تقرری ہو چکی ہے، بطور ایڈوائزر ڈالروں میں سیلری ملے گی، اور وہ وہاں پر جا رہے ہیں سیلری کے لیے۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے ان کی تقرری حمزہ شہباز نے کی تھی۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے تبدیل کرنے کی کوشش کی ان کو، تو وفاق نے کہا نہیں یہی کام کریں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کا دل ان میں پھنسا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے دیانتدار آدمی ہو، آنیسٹ آدمی ہو، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن ان کی جو ایفیلیشن ہے، ان کا جو تعلق ہے، وہ تو ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ بڑا گہرا اور بڑا نون ہے۔ آپ لاہور میں بیٹھے ہو، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس پہ تھوڑی سی بات کریں۔ سمیع صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ تقریباً 4 مہینے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت بنے ہوئے، تو اس وقت تک آئی جی صاحب نے یہ کیوں نہیں خط لکھا کہ بھی میں یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتا؟ چیف سیکرٹری صاحب تو اسی وقت لکھ گئے تھے کہ بھی میں رخصت پہ ہوں یا چھٹی ہے یا میں نہیں کام کر سکتا۔ اس کے بعد ابھی یہ جو آپ نے ایک ایف آئی آر والی بات کی ہے، ابھی اس میں سمیع صاحب ایک بڑی ہی اہم چیز چھپی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آخری وقت میں ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوگی یہ عمران خان کی مدعیت میں ہوگی یا کس کی مدعیت میں ہوگی؟ تو مجھے ابھی دیکھیں کہ جو ابھی ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں، یہ پھرتیاں دکھانے کی کوشش کریں گے آئی جی صاحب کہ ہو سکتا ہے کہ اس ایف آئی آر کو ایک جو سرکار کی مدعیت میں ایف آئی آر ایک گول مول سی درج کرنے کی کوشش کی جائے، جس سے اس کیس کو خراب کیا جا سکے، جس طرح سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا۔ سمیع صاحب، یہ آپ کے یوٹیوب چینل سے سب سے پہلے ہم ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ یہ آئی جی صاحب نے ان سے ایف آئی آر درج کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ابھی اس میں یہ وقوع کیا بناتے ہیں، اس میں مدعی کس کو بناتے ہیں، ابھی یہ ایک اس سے اگلی کہانی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے۔ ابھی تو سپریم کورٹ نے ان سے مداخلت کی ہے۔ دوسرا، اگر حکومت انہیں منع کر رہی ہے تو وہ اس میں اس نے اپنی وجہ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں
کہ بھئی فلاں بندے نے مجھے منع کیا ہے, میرے فرائض جو ہیں منصب جو ہے اس میں روڈیٹ کہے جا رہے ہیں, لہذا میں کام نہیں کرنا چاہتا. ان کی سیکرٹری جنرل جو ہے اقوام متحدہ کے, ان کے پیس ایڈوائزر کے طور پر تعیناتی ہو گئی ہے. وہاں جانے کے لیے انہیں یہ عہدہ چھوڑنا ہی پڑنا تھا, تو انہوں نے کہا کیوں نہ کہ ہم بھی اپنی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھواتے. بالکل, تھینک یو خاور, بہت شکریہ. اب دیکھیں, پل پل پر قدم قدم پر سازش, لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے 24 گھنٹے کے اندر اندر حکم دے دیا ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کریں, اور آبزرویشن دی ہے کہ ایک بڑے لیڈر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے. اعظم سواتی بھی سپریم کورٹ پہنچے, بڑی مشکل سے ان کو اندر جانے کی اجازت ملی, وہاں پر وہ موجود ہیں, پولیس ان کو روک رہی ہے, سینیٹرز کو روک رہی ہے. ایک عجیب تماشا انہوں نے پچھلے چند دنوں سے لگایا ہے. اور اب میں آپ کو بیسیکلی جو اہم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ انفارمیشن یہ ہے کہ جناب ایک ملاقات, بڑی اہم ملاقات طے تھی اس رات, اور ایسا لگتا ہے کہ اس ملاقات کی خبر کہیں نہ کہیں لیک ہوئی ہے. اور یہ جو وزیر آباد والا جو کام ہوا ہے سارا, اس میں جو ڈانڈے مل رہے ہیں, جو ڈانڈے جا رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ یا تو یہ اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے مبینہ طور پر ملوث ہو سکتے ہیں, یہ میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں, یا ٹاپ کو علم نہیں تھا, یعنی ٹاپ کو اس واردات کا علم نہیں تھا. جو شاہ سے زیادہ وفادار جو پیادے ہیں, جو اہلکار ہیں, انہوں نے کسی سیاسی جماعت سے مل کر یہ واردات پلان کی ہو, اس بات کا بھی امکان ہے. کیونکہ اس واردات کے بعد وہ جو ملاقات ہے وہ نہیں ہوئی, اور تقریباً آلموسٹ ہر چیز طے تھی. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی چیز طے نہیں ہے ابھی تک. الیکشنز بالکل طے, نگران سیٹ اپ بالکل عمران خان ایگریڈ. نواز شریف کی واپسی, نواز شریف یہ شرط لگا کے بیٹھے ہیں کہ مجھے واپسی میری راہ ہموار ہو پارلیمنٹ کے ذریعے, پاکستان کی پارلیمان میں یہ لیجسلیشن کی جائے کہ میری جو نااہلی ہے یہ تاحیات نہیں ہے. جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اسمبلیوں میں الیکٹرل ریفارمز کے لیے, یعنی یہ رپورٹڈ میں بات کہہ رہا ہوں, ان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف جا سکتی ہے واپس اگر الیکٹرل ریفارمز کی بات ہو, کیئر ٹیکر کے چناؤ کے لیے بات ہو, تو کسی بندے کو وہ نامینیٹ کر سکتے ہیں عمران خان کہ وہ گفتگو کر لے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر تاحیات جو نااہلی ہے اس ایشو پر وہ کسی ایسی لیجسلیشن کا حصہ عمران خان بننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے بینیفیشری جناب نواز شریف صاحب ہوں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک این آر او ہے, اور عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ میں کسی قیمت پر کوئی این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے جس میں تاحیات نااہلی کا معاملہ حل ہوتا ہے, تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عدالتی جو فیصلہ ہے وہ ہم سب پر ماننا ضروری ہے. عدالت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے, کوئی انٹرپریٹیشن دیتی ہے, تو وہ ہم سب مانیں گے. لیکن تحریک انصاف قومی اسمبلی میں جا کر کسی ایسی لیجسلیشن کا حصہ نہیں بنے گی جس کے نتیجے میں نواز شریف اس ملک میں آ سکیں اور سیاست میں حصہ لے سکیں. اس کے علاوہ یہ میں آپ کو ایک اور, آپ اگر عمران خان صاحب کے بیان غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئے نواز شریف اور جہاں چاہے میرا مقابلہ کر لے. یعنی ان اے وے وہ سیاسی میدان میں اگر نواز شریف آتا ہے کسی بھی طریقے سے, تو وہ سیاسی میدان میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنی آمادگی کا وہ اظہار کر رہے ہیں, لیکن این آر او دینے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نگران حکومت بنا لیں, وہ بھلے اس کا ٹینیور 2-3 مہینے زیادہ رکھ لیں, لیکن الیکشنز کی اناؤنس کریں, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, اور اقتدار جو ہے وہ عوام کے حقیقی نمائندوں تک جانا چاہیے. اس مسئلے پر میں کوئی بارگین نہیں کر سکتا, میں کسی طریقے سے سودے بازی نہیں کر سکتا. لیکن جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ملاقات تھی اس کی خبر کہیں نہ کہیں پہنچی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ شاید گجرات یا جہلم میں جو واقعہ ہونا تھا اس کو بہت جلد وزیر آباد میں کیا گیا. اور اب جب ایف آئی آر درج ہونے کی میں نے آپ کو ساری کہانی سنائی ہے, تو اس میں بھی انہوں نے ملبہ ڈالنے کی کوشش کی. آئی جی صاحب نے, یہ سب وہی ہیں, پنجاب پولیس بھری ہوئی ہے, بھلے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں, لیکن پنجاب کی انتظامیہ, پنجاب پولیس بھری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے جو آج بھی
شریف خاندان کے اشاروں پر ناچتے ہیں. تو ایک جنگ جاری ہے. ایک اور بھی آج ملاقات ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جس میں یہ جس ملاقات کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہوگی. اور اب جانے سے پہلے ایک تذکرہ جو سپریم کورٹ کی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے یہ پریس نوٹ جاری کیا، یہ پریس ریلیز جاری کی کہ جناب اعظم سواتی صاحب جو ہیں، جو جوڈیشل لاجز ہیں، جو ججز لاجز ہیں سپریم کورٹ کے لیے، ججز کے لیے، وہاں پر وہ نہیں ٹھہرے. اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ٹھہرے ہوں. تو جوڈیشل کمپلیکس کے ڈائریکٹر نے بھی ایک بیان جاری کر دیا. اس نے کہا جناب ہمارے کمپلیکس میں یہ نہیں ٹھہرے، ہمارے پاس تو ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے، وہاں پر یہ آ کے رہے ہی نہیں ہے. تو اس کا یعنی یہ ایک مہمہ بنا دیا گیا کہ اعظم سواتی کہاں پر رہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پاکستانی نظام ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پر رہتے ہیں لیکن وہ جگہ ان کے نام پر نہیں ہوتی. ہمارے بہت سارے دوست اسلام آباد کلب میں، جم خانہ کلب میں جن کی ممبرشپ ہوتی ہے وہ لوگوں کو ٹھہراتے ہیں. اسی طرح جو ججز ریزیڈنسز ہیں، یہ جو میں نے لوگوں سے تحقیق کی، جو ان سے بات کی، تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ رہنے والے کوئی اور ہوتے ہیں اور وہ رہ کسی اور کے نام پر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے سواتی صاحب رہے تو وہیں ہیں، اب کس کے نام پہ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. صادق سنجرانی صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ انہوں نے ٹھہرایا انہیں. اور کس کس کی ویڈیو بن رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا، اب کس کس کو پتا ہوگا. لیکن ایک بات صرف یاد دہانی کے لیے، جب صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا، تو تب بھی کیمرے نکلے تھے قومی اسمبلی سے، سینٹ سے. تو وہ دیکھیں کس نے لگائے تھے، کس نے ان کو پلانٹ کیا تھا، کیا ہوا تھا. یہ کہانی پاکستان کی بڑی پرانی ہے. ججز کی ویڈیوز بنانا بھی ایک یہاں پر معاملہ چلتا رہا ہے. اور یہ سارے جو پریس ریلیز آئے، اور اس میں سپریم کورٹ کے پریس ریلیز کو بلوچستان کوئٹہ کے جو جوڈیشل کمپلیکس ہے، جو وہ اکیڈمی ہے وٹ ایور، انہوں نے سپریم کورٹ کے پریس ریلیز کو ڈینائی کیا رجسٹرار صاحب کے. ایک نئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو آج جب عمر عطا بندیال صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا، تو ہمیں کچھ تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں سپریم کورٹ کے حوالے سے اس طرح کی بات کی گئی. لیکن بہرحال جہاں پر بھی رہے ہوں گے وہاں ججز کی جگہ پر، یہ بالکل بلوچستان اسمبلی اور چیف منسٹر ہاؤس کے ساتھ ہی ہے. یہ چھوٹا سا گھر ہے، 3-4 کمرے ہیں جہاں پہ ججز ٹھہرتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کے اس بیان نے بھی بڑی تھرتھلی مچائی کہ اور کس کس کی ویڈیو وہاں پر بنی ہے. وہاں پر تو ججز بھی ٹھہرتے رہے ہیں. تو یہ جو بیوٹی کوئین جو ہے پاکستان کی، جو آج کل لنڈن میں ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں، تو کیا اس نیٹ ورک کا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ ویری انٹرسٹنگ سچویشن ان پاکستان. ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے. آپ